السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فیصل حسین واحدی صاحب، آپ نے مجھے آج بتاریخ 10 فروری کو ایک مسئلہ جو ہے تحریر کر کے لکھ کر کے آپ نے پوچھا ہے کہ جو امام اپنی فوٹو کھنچواتا ہو یا خود اپنے ہاتھ سے کھینچتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اور وہ اپنی فوٹو فیس بک پر بھی ڈالتے ہیں، اور اسی ہی امام نے اپنی شادی سے پہلے، جس سے اس کی شادی طے ہوئی تھی لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی وہ اپنی بیوی کی فوٹو کو مقتدیوں کو دکھا چکے تھے۔ بعد میں اسی ہی لڑکی کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی، تو کیا ان امام صاحب کو اپنی بیوی کی فوٹو مقتدیوں کو دکھانا جائز ہے؟ یہ سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اگر آپ مجھے بحیثیت مفتی یا بہت بڑا عالم سمجھ کے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں اور نہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں کہ میں مسئلہ اپنے سے بتاؤں یا کوئی کسی پر حکم شرع نافذ کروں، یہ میری حیثیت نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ بڑا واضح ہے اور اس کا جواب بھی واضح طور پر اکابرین اہل سنت نے دے دیا ہے شریعت کی روشنی میں۔ وہ جواب اس کا مختصر سا یہ ہے، یہ جواب صرف ایک معلومات حاصل کرانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص تصویر کھینچتا ہے، کھنچواتا ہے، وہ اقوال اکابرین کی روشنی میں وہ حرام کام کا مرتکب ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، اور پھر اس حرام کام کرنے کے بعد بھی اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، اس سے وہ نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر وہ فاسق معلن کہلاتا ہے۔ اور فاسق معلن کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی، اور ان کے ایسے فاسقوں کے پیچھے پڑی گئی نماز کو دہرانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ اپنی شادی سے پہلے اپنی بیوی کی فوٹو کو، یعنی ہونے والی بیوی کی فوٹو کو مقتدیوں کو دکھاتا ہے، تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت بڑا گھنونا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شادی ہونے سے پہلے بھی وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور شادی ہونے کے لیے، پسند کے لیے آپ نے اگر جا کر خود ان کو دیکھ لیتے تو یہ بہتر تھا۔ تصویر دیکھنے یا تصویر دکھانے کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ بھی غلط ہے، حرام ہے، تصویر نکالنا ہی حرام ہے۔ ہاں، حد درجے جب ضرورت شرعی کے طور پر نکالنا فوٹو ضروری ہوتا ہے، جیسے ریشن کارڈ اور دیگر سرکاری کام کاجوں کے لیے، رجسٹریشن کے لیے، آدھار کارڈ کے لیے، تو ایسی کوئی تصویر آپ کی ہونے والی بیوی کی اگر آپ کو ملی بھی تھی تو آپ اس تصویر کو آپ خود دیکھتے یا پھر دیکھ کر لوٹا دیتے یا اسے ڈیلیٹ کر دیتے، لیکن اس تصویر کو موبائل میں رکھ کر لوگوں کو بتانا، مقتدیوں کو بتانا، یہ بھی ایک بہت ہی گھنونا کام ہے، ایسا کام کرنا نہیں چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ تصویر آپ رکھ کر اس کو جائز سمجھ کر تصویر کھنچوانے کو آپ جو ہے جائز سمجھتے ہیں یا جائز سمجھ کے آپ نے اگر ایسا کیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ تو اس طرح کھلے عام تصویروں کو اپنے پاس رکھنا یا کھنچوانا، پھر اس کی شائع کرنا، اس کی تشہیر کرنا، یہ سب حرام، اشد حرام ہے، اور عذاب معجب نار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناخوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناخوش ہوتے ہیں۔ آپ نے حدیث بھی جو ہے یہ بارہا علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان اشد الناس عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جس کو ہوگا وہ تصویر کھنچوانے والوں کو ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ صاف ظاہر ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ تصویر کشی کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تصویر کشی بلا شبہ حرام، اشد حرام ہے۔ تو اس حرام کام کو جائز سمجھ کے کرنے والا وہ فاسق معلن ہے، اس کو وہ توبہ کرنا چاہیے اس کو، اور آئندہ ایسے کاموں سے اس کو بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچتا ہے تو پھر وہ فاسق کہلائے گا، فاسق معلن کہلائے گا، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ چونکہ حضور محدث کبیر دامت ظلہم علینا کا بھی ایک قول بہت مشہور ہے، اور اس کی آڈیو کلپ بہت وائرل ہو چکی ہے۔ تو حضرت بھی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی امام تصویر کھینچتا ہے، کھنچواتا ہے، اور کھنچوانے کو جائز سمجھتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، بنواتا ہے، تو میں ایسے، مجھے معلوم ہو جائے تو میں ایسے کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھوں، یعنی اس کے اقتداء میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو معلوم ہوا
کن اکابرین کے اقوال کی روشنی میں جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں، تو وہ شخص جو تصویر کشی میں مبتلا ہے وہ جو ہے فاسق معلن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر عالم اسلام کے تمام سنی مسلمانوں کو ایسے حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔